حضرت ذوالبجادین اور جنہوں ماں نے گھروں کٹ دیتا سی کہ تو حضور دا کلمہ کیوں پڑھیا؟ چاچے نے کٹیا، پھر ماں کول گئے، چاچے نے ننگا کر گیا، صحابی رسول نو کٹ دیتا سی۔ حضرت ذوالبجادین دا ماں نہیں، 2 چادروں والے، تو پھر اپنی امی جی کو گئے، عرض کی تھی امی ہوں میں ننگا ہو گیا، چادر تو کوئی دے دے، میں مدینہ پاک جانا ہے، مکے چوں نہ کٹ دیتا۔ انہاں پھر امی انہاں کمبل دیتا، ایک کمبل انہاں لک نہ بدیا، کتے اڑیا، تو ادھر جبریل حضور کو آ گیا، فرمایا ایک خاص آدمی آنے والے ہیں، خاص بندے آنے والے ہیں۔ تو پھر حضرت ذوالبجادین آ گئے، پھر غزوہ تبوک دا موقع بن گیا، تو ایک قرآن اچھا پڑھتے سن، تے حضرت عمر نے ایک دن انہوں نے کیا تو فرمایا عمر ان سے بات نہ کرو، یہ سب کچھ اللہ رسول کے لیے چھوڑ کے آئے، یہ اچھا قرآن پڑھتے سن۔ انہوں نے تو حضرت عمر نے حضور نے روک دیتا، فرمایا ان کو اونچا قرآن پڑھنے دے۔ اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو عرض کی حضور میں نے بھی جانا ہے، میں نے شہادت حاصل کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ دے بندے جو بندہ چل پوے رستے چ موت آ جائے تو وہ بھی شہید ہی ہونا۔ پھر حضور نے ککر دی چھال اتاری تے پھر انہوں نے اتنے بازو نال بنی، یا اللہ میں انہاں دا خون کافرہ تے حرام قرار دے رہا۔ انہوں نے کہا حضور میں تے شہید، فرمایا رستے چ بھی موت آ جائے، رستے چ انہوں نے بخار ہو گئے، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ پھر ان کی قبر کے اندر خود اترے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے سے سی رش کر دے سی کاش کہ انہاں دی جگہ اسی ہوندے۔ قرآن جڑا ہے قرآن ہے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر دے جڑے غلام ہیں جنہاں دے جسم بھی اٹھ گئے سی، انہاں دا کی نام ہے حضرت عامر بن فہرہ، اے بیرے ماں انہاں 70 کاری شہید انہاں وچ اے وی سن۔ تے صحابہ کہندے جدوں روح انہاں دی جا رہی سی تے ویکھیا تے جسم بھی اٹھ کے نال جا رہے سی۔ قرآن پڑھ پڑھ کے نا انہاں دا جسم بھی جڑا معطر تے منور ہو گیا تے پاکیزہ ہو گیا روح دی طرح۔ قرآن پڑھنا کرونا نہیں آندا بلکہ جڑا اے جسم اے بھی نور بن جاندا بندہ۔ دیا اگے جا کے حکومت نہ میری یہی گزارش ہے کہ خدا دے بندے ہو قرآن جے تو ریاست مدینہ میں جتنے بھی کوئی آئے نہ ہوئے معاملات قرآن پڑھن تو منع کسی نے کیتا، بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری راتی پڑھ رہے سن، حضور تشریف لے گئے تے حضرت عمر پڑھ رہے سن، حضور انہوں نے پتہ نہیں سی، پھر حضور نے سویرے پھر حضرت صدیق اکبر پڑھ رہے سن، پھر حضور انہوں کو سنیا، پھر حضرت بلال پڑھ رہے سن، پھر حضور انہوں دا سنیا، سویرے انہوں چارہ نو حضور نے بلا لے۔ فرمایا ابو موسیٰ اشعری نو فرمایا تو انہوں تا داؤد علیہ السلام دے لاہن دا حصہ ملیا، اتنا سونا قرآن پڑھ دو۔ عرض کی تھی حضور تسی کیویں سنیا؟ فرمایا راتی جب تسی پڑھ رہے سی میں پیچھے کھڑ کے سن رہے سی۔ عرض کی تھی جی حضور میں نے پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھنا سی۔ حبرت لکا تحبیرا، حبرت لکا، ہاں جی ویسے کوئی کسی کے لیے پڑھے نا تو وہ ریاکاری ہے، لیکن عرض کی تھی حبرت لکا، میں نے آپ کی خاطر اور خوبصورت پڑھنا تھا۔ یہ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی تسی اتنا اچھا کیوں پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا جی شیطان نو بجان واسطے۔ فرمایا تسی آواز تھوڑی جی ہلکی کرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تسی اتنا آستہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کی جی میں سنانا وہ سن رہے سے۔ فرمایا آپ تھوڑی سی آواز بلند کریں۔ حضرت بلال نے فرمایا تسی کس طرح پڑھ رہے سی؟ کہہ تو اتھوں پڑھی تھی، پھر عرض کی تھی جی میں نا گلدستہ بنا رہے سی، اتھوں تھوڑا جا پڑھا، پھر تو فرمایا نہیں اس طرح اس طریقے سے پڑھو۔ حضور تو قرآن سن کے خوش ہوندے تے تسی یہ بند کر کے کدیاں خدمات میں تانوں مفت مشورے دے رہا ہوں، پہلے بھی تسی ساڈا نہیں منیا تے تانوں ایک دن کہنا پیڑا جنہاں کو ایٹم بم نہیں سی انہاں بھی قرضے نہیں دیتے، انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکی عالم کفر، تے تہاڈے کو تو ایٹم بم بھی ہے، بہترین میزائل بھی ہیں، دنیا دی بہترین فوج بھی ہے، اے عوام حضور دے عاشق موجود ہیں جڑے توجہ جڑے حقیقت جنہاں نے مطلب فیض آباد گولی کھا کے دے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لائے اور ڈاندیاں بھی وہ تاجدار ختم نبوت دے وہ نعرے منڈے لا رہے سن، تو آڑے کو تو ایسے جناب جان نثار لوگن تو سا عالم کفر نو کہو بھائی کوئی قرضہ نہیں تو آڑی بس کوئی قرضہ نہیں، جے لینا ہی ہے تو فہرست لے آؤ جنہ لین، اسی تو انہوں دے اکاؤنٹ دیں تو لے لو انہوں کو جا، اسی کوئی نہیں لے کھادے تو اینان جنہ کھادے اسی تھوڑے کھادے، عوام نے تو روپیہ بھی نہیں کھادا اس قرضے، جنہ نے لین انہوں دی فہرست لے آؤ، اسی انہوں نے تو انہوں گھر پتے دس دیں، انہوں نے پیو پتر جتنے ہیں سارے نب کے لے جاؤ، بہت تسی لینے تو کیوں جی وہ سارے موجود ہیں انہوں نب کے، اے اسی کے میں قرضہ کوئی نہیں، جاؤ
کوئی قرضہ نہیں. انہوں نے کہا جی ہم یہ کر دیں. انہوں نے کہا ساڑھے کوئی میزائل ہے, تسی تو کرونا نہ نسی پھر دیو تو اسی تو موت دے پیچھے پیچھے نسدیں کدھر گئی. اقبال کہندا کہ بہوں اے جی آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اجدا کوثر طلب اور سنگ اسود از در بت خانہ خواہ نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق راز این جام کافر مجوئے. اقبال کہندا آب حیواں از دم خنجر طلب, کہندا تینوں چاقو یا چھری دی نوک تو ایسا پانی مل سکتا جس وجہ تینوں کدی موت نہیں آوے, اے ممکن ہے. آب حیواں از دم خنجر طلب از دہان اجدہا کوثر طلب, کہنے لگا یہ ممکن ہے بڑا زہریلا سپ ہوئے تے او دے منہ وچ تینوں میٹھا شربت مل جائے, اے بھی ممکن ہے. سنگ اسود از در بت خانہ خواہ, کہندا کسی بت خانے تو جائے تینوں کوئی پاکیزہ پتھر مل جائے, اے بھی ممکن ہے. اور نافع مشک از سگے دیوانہ خواہ, کہندا ہلکے کتے کولو پاگل کتے کولو تینوں کستوری دی خوشبو آ جائے, اے بھی ممکن ہے. لیکن سوز عشق از دانش حاضر مجوئے, کہندا جڑا کافراں تے یورپ تے فرنگیاں کولو متاثر ہے او دے کولو کدی بھی تینوں عشق رسول دی خوشبو نہیں آنے. ہن اقبال تے تے اعتبار کرو نا, ساڑی پگڑی تے تانوں اعتبار کوئی نہیں. چلو ساڑھے تقریراں تے تانوں اعتبار کوئی نہیں کیونکہ یہ بڑی ڈاڈیاں تقریراں کرنا, یہ بڑی جناب اے بڑا اینج کرنا. میں تے حضور دا خطبہ کیا ہی اس واسطے اشتدت غضب, حضور دا غصہ اور جلال اور حتیٰ کانو منذر جیش یقول سبحکم ومساکم. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں حضور تقریر اینج فرماندے سن جس طرح کہ صبح کوئی لشکر آیا یا شامی آیا, حملہ آور ہویا تو دسو دی واسطے پھر بندہ کس طریقے نال گفتگو فرمائے گا. تو پھر میرے آقا فرماتے سن بعثت انا وساعتک ہاتین یقرن بین اصبعیہ السبابۃ والوسطی. رسول اللہ فرماتے سن کہ میں اور قیامت ایسے ہے, این کر کے حضور اے انگلی جڑی شہادت والی انہوں دے نال والی نو ملا کے یقرن بین اصبع السبابۃ والوسطی, حضور اے اس سبابت انہوں نال ملا کے حضور اے دونوں نو ملا کے فرماتے سن میں اور قیامت ایسے ہے. جب حضور نے فرما دیا میں اور قیامت ایسے ہے تو درمیان میں تو حضور نے کوئی جگہ چھوڑی نہیں, کوئی سائنس آئے گی. اور حضور نے فرمایا یقول اما بعد فإن أصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ. میرے آقا فرمان سنو سب سے سچی بات اللہ کا قرآن ہے اور قیامت تک جو ہدایت ہے وہ میرا دین ہی ہے. وخیر الہدی ہدی محمد, میں جو تمہیں دین دے کر جا رہا ہوں قیامت تک میری امت کے لیے ہدایت کا ایک ہی راستہ میں دے کر جا رہا ہوں.